بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں مہر کی مقدار کیا ہے۔ شادیوں کی چونکہ سیزن چل رہی ہے اور اس میں مہر ادا کرنا تو لازم اور ضروری ہے، تو اس مناسبت سے یہ مسئلہ ذہن میں رکھے کہ شریعت میں مہر کی کیا مقدار ہے۔ احادیث مبارکہ میں عام طور سے 3 قسم کی مہر کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1، کم سے کم مہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم کم سے کم مہر ہوتی ہے، اس سے کم مہر نہیں ہوتی۔ تو کم سے کم مہر ہے 10 درہم، اور آج کے جو گرام ہے اس کے حساب سے 10 درہم کا وزن بنتا ہے 31 گرام چاندی۔ کم سے کم مہر ہوا 31 گرام چاندی، اور آج کی تاریخ 6 دسمبر 2021، چاندی کا بھاؤ 62,000 کے حساب سے اگر گنیں تو 31 گرام مہر کا وزن، اس کی قیمت بنتی ہے 1930 روپے۔ مطلب یہ ہے کہ آج کی تاریخ کے حساب سے کم مہر کی قیمت ہے 1930 روپے۔ اس سے کم اگر کسی نے مہر رکھا ہے تو وہ مہر ادا نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہے۔ کم سے کم 3100 گرام چاندی کے حساب سے 1930 روپے ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، مہر فاطمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور ان کے علاوہ اپنی اور 3 بیٹیوں کا، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن، اور اسی طرح تمام ازواج مطہرات کا سوائے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے تمام کا مہر فاطمی یہی مہر ادا فرمایا تھا، جس کی مقدار ہے 500 درہم۔ نمبر 2 مہر ہے مہر فاطمی، اس کی مقدار ہے 500 درہم، اور آج کے گرام کے حساب سے اس کا وزن بنتا ہے 1 کلو 531 گرام چاندی۔ 1.5 کلو 31 گرام، 1 کلو 531 گرام چاندی، یہ مہر فاطمی کا وزن ہے۔ اور آج کے حساب سے 62,000 چاندی کی اگر 1 کلو کی قیمت مانے تو اس کے حساب سے آج کی تاریخ میں مہر فاطمی کی قیمت ہوگی 94,930 روپے، یعنی لم سم آپ سمجھے 95,000 اگر آج کی تاریخ میں کوئی مہر فاطمی ادا کرے تو اس کی مقدار بنے گی، اس کی قیمت بنے گی 95,000 روپے۔ اور تیسری مہر ہے مہر ام حبیبہ۔ ام المؤمنین سیدہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکالتاً، ان کے وکیل بن کر، حبشہ یعنی ایتھوپیا کے بادشاہ نجاشی نے ادا فرمایا تھا، انہوں نے پڑھایا تھا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکالتاً ام حبیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا تھا، اور انہوں نے ہی مہر باندھا تھا 4,000 درہم۔ 4,000 درہم حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر، اور وہ مہر بھی نجاشی بادشاہ ہی نے ادا کیا تھا، تو وہ تھا 4,000 درہم۔ اس کا اگر گرام میں وزن کرے تو اس کا بنے گا 12 کلو 250 گرام چاندی، 12.25 کلو چاندی۔ یہ حضرت ام حبیبہ کا مہر تھا جو نجاشی نے ادا کیا تھا، اور پیسوں میں اگر اس کا کیلکولیشن کریں گے تو اس کی قیمت بنتی ہے 7,59,500 روپے، یعنی 7,60,000 روپے، 7 لاکھ اور 60,000۔ یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر تھا جو نجاشی بادشاہ نے ادا کیا تھا۔ تو یہ 3 مہر کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، کم سے کم مہر، نمبر 2 مہر فاطمی، اور نمبر 3 مہر ام حبیبہ۔ اب کم سے کم تو ادا کرتے ہی ہیں، کوشش کریں مہر فاطمی ہر کوئی ادا کرے، اور جو صاحب ثروت ہو وہ مہر ام حبیبہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کم سے کم کی مقدار تو شریعت میں ہے جو آپ نے سنی، زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں۔ کوئی اس سے بھی زیادہ اگر دینا چاہے، 4,000 درہم یعنی 12.25 کلو چاندی، 7.5 لاکھ، اس سے بھی زیادہ اگر کوئی دینا چاہے تو شوہر کی مالی حیثیت اور بیوی کی خاندانی مہر کی رعایت کرتے ہوئے، علماء نے یہ جملہ لکھا ہے کہ شوہر کی مالی حیثیت اور بیوی کی خاندانی مہر کی رعایت کرتے ہوئے ریاکاری اور دکھلاوے اور بغیر کسی زبردستی کے
ریاکاری اور دکھلاوی کے بغیر اور بغیر کسی زبردستی کے اپنی طرف سے اپنے خوشی سے اگر دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ بہرحال یہ شریعت میں مہر کی مقدار ہے، لیکن افسوس کی بات ہے، بلکہ بہت زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج شادیوں میں ہزاروں نہیں ہزاروں کا خرچہ کرنے والا تو بیچارہ سمجھا جائے گا کہ بیچارے نے ایسی شادی کی، لاکھوں کا خرچہ شادیوں میں ہوتا ہے، اور جب مہر پوچھے تو 4,000 5,000 5,786، اس سے زیادہ تو کوئی کبھی شاید مل جائے۔ باقی عام طور سے ہمارے یہاں یہی مہر چلایا جاتا ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، جب شادیوں میں لاکھوں کا خرچہ کرتے ہیں جو کہ اکثر فضول ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ جس پر اندیشہ ہے کہ اللہ کا پکڑ ہو، جواب دینا پڑے گا، تو کیا اچھا ہے کہ مہر فاطمی بڑھا دی جائے، مہر فاطمی ادا کیا جائے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر جس دن مہر ادا کرنی ہے اس دن کا چاندی کا ریٹ معلوم کر کے مہر فاطمی ادا کر لیں تو کوئی مشکل نہیں۔ آپ سب ارادہ کریں، نیت کریں کہ شادیوں میں جو خرچے کرتے ہیں تو تھوڑا سا کم کر کے مہر فاطمی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کی ایک آسان شکل یہ بھی ہے کہ عام طور سے شادی میں دلہن کو کوئی نہ کوئی سسرال والوں کی طرف سے کوئی سونے کا ہار وغیرہ دیتے ہی ہیں، عام طور سے یہ ہوتا ہے، سیٹ چڑھاتے ہیں، تو آپ اس میں بھی مہر فاطمی گن سکتے ہیں، جو اس کی رقم تو شاید اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، 1 لاکھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا ہار چڑھاتے ہیں، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ ہمیں مہر فاطمی ادا کرنی ہے، اور جو سیٹ چڑھانا ہے یا جو کنگن وغیرہ دینے ہیں اتنی قیمت معلوم کر کے جتنے کی مہر فاطمی بنتی ہے اتنے کا آپ سونا دے دیں مہر فاطمی کی نیت سے، تو یہ بھی ایک آسان شکل ہے۔ بہرحال شریعت کے احکام پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے ہی میں ایمان والے کی سب سے بڑی جیت ہے۔ ہر موڑ پر، ہر موقع پر، خوشی کے موقعوں پر بھی، غمی کے موقعوں پر بھی، عام طور سے اللہ معاف فرمائے ان دونوں موقعوں پر ہم ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، غمی کے موقع پر بھی اپنی منمانی کرنا پڑے، خوشی کے موقع پر تو ایسے موقع بار بار تھوڑی آتے، یہ دونوں سوچ سے آدمی عام طور سے ان دونوں موقعوں سے صحیح راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ خوشی اور غمی ہر موقع پر شریعت اور سنت کے مطابق عمل کریں، قرآن حدیث کی تعلیمات کو اپنائیں، تو یہی اصل میں ہماری جیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا یقین عطا فرما دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔